اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہمارا جو ہے یہ تیسرا لیکچر ہوگا علم وراثت پر۔ ہم پڑھ رہے ہیں علم وراثت پر مبنی ایک کتاب السراجیت فی المیراث، ٹھیک ہے۔ سراجی فی المیراث جو ہے وہ ہم لوگ علم وراثت پر جو مبنی جو کتاب ہے وہ پڑھ رہے ہیں۔ 2 لیکچرز ہو چکے ہیں، اس میں جو ہے وہ ہم لوگوں نے پہلے والا جو لیکچر تھا اس میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ مصنف نے اپنی کتاب اپنی اس تصنیف کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیوں کی ہے، اس کے بارے میں نے آپ کو وجوہات بتائیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے میں نے آپ کو بتایا اس میں 3 اسماء استعمال ہوئے، 3 اسماء کے استعمال کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں، علماء کرام نے کیا اس کے متعلق ارشاد فرمایا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے ترکیبی، صرفی، نحوی، اجرابی جو ہے نا اس کے اوپر حتی الامکان جو ہے وہ کرنے کی کوشش کی۔ پھر اس کے بعد ہم نے جو ہے وہ الحمدللہ رب العالمین جو دوسرا جو ہمارا لیکچر تھا اس میں الحمدللہ رب العالمین حمد الشاکرین، اس پر حمد کے لغوی معنی کیا ہیں، پھر اللہ جو ہے وہ اسم اعظم ہے، رب کے معنی کیا ہے، رب کے لغوی معنی کیا ہے، رب غیر کے لیے استعمال ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اگر ہوگا تو پھر کیا صورت ہو سکتی ہے، اور رب کے متعلق بھی بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ اسم اعظم بھی ہو سکتا ہے۔ مطلب یہ جو بھی آرا تھی وہ میں نے آپ کو بتایا۔ پھر اس کے بعد حمد الشاکرین، حمد الشاکرین جو ہے یہاں پر یہ منصوب بنظر خافض ہے، یہ کیوں ہے منصوب بنظر خافض، اور حمد الحامدین مصنف نے کیوں نہیں کہا، حمد الشاکرین کیوں کہا ہے، ان تمام چیزوں کے اوپر الحمدللہ ہم لوگ گفتگو کرنے کی سعادت جو ہے وہ حاصل کر چکے ہیں۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے، آج کی جو ہماری عبارت ہے جس کو ہم لوگ سمجھنے کی کوشش کریں گے وہ ہے والصلاۃ والسلام علی خیر البریۃ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، ٹھیک ہے۔ میں نے یہ کہا تھا کہ ہم لوگ کوشش کریں گے کہ ہم لوگ عبارت بھی پڑھیں، ترجمہ بھی کریں، اور ہم اس کے اوپر صرفی، نحوی، اجرا بھی کریں، اور پھر اس کی تشریح بھی کریں۔ تو ہمارا آج کا جو لیکچر ہے اس کا طریقہ کار بھی بالکل ایسا ہی ہوگا۔ پہلے ہم لوگ ایسا کرتے ہیں کہ میں نے عبارت پڑھ دی ہے، میں آپ کو اس کا ترجمہ بتاتا ہوں، پھر صرفی، نحوی، اجرا کرتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے ہم لوگ تشریح کی طرف آئیں گے، اور تشریح میں جو ہے وہ ایک ایک جو اس کے اندر جو الفاظ استعمال ہوئے ان میں سے ایک ایک لفظ کا معنی، لغوی معنی، اور پھر جو ہے اس کا استعمال، اور پھر کن کن معنی کے اندر استعمال ہو سکتا ہے، جہاں تک ممکن ہوگا ضروری انشاءاللہ تعالی میں آپ کے گوش گزار گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا، ٹھیک ہے۔ تو والسلام علی خیر البریۃ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین کا ترجمہ یہ ہوگا کہ رحمت کاملہ اور سلام ہو بہترین مخلوق یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے آل پاک پر، آل پاک، ٹھیک ہے نا، یعنی طیب آل اور طاہر، طیب اور طاہر کا ایک ہی معنی ہوتا ہے۔ اسی کے اوپر ہم لوگ آگے گفتگو بھی کریں گے کہ کیا فرق ہوتا ہے اس میں۔ تو آپ کے آل پاک پر نازل ہو درود، ٹھیک ہے۔ اب اس کے اوپر سب سے پہلے میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا کہ ہم لوگ صرفی اور نحوی اجرا کر لیتے ہیں، اعراب کے اوپر گفتگو کر لیتے ہیں، تو یاد رکھیں کہ واو جو ہے یہاں پہ جو ابتدا میں آیا ہے یہ واو عاطفہ ہے، کیونکہ پیچھے سے کلام چلتا ہوا آ رہا تھا، تو اب یہاں پہ یہ جو واو آیا ہے اس کے آگے پورا کا پورا جملہ ہے، تو اس پورے کے پورے جملے کی ترکیب کر کے ہم لوگ کیا کر دیتے ہیں، اس کو جملہ معطوفہ قرار دے دیتے ہیں، کیونکہ یہ واو سے جو ہے وہ شروع ہو کر پیچھے سے جو ہے وہ کنیکشن جو ہے اس کا ہو رہا ہے۔ تو المختصر یہ کہ یہ واو عاطفہ ہے۔ الصلاۃ کی جہاں تک بات کریں تو الصلاۃ جو ہے نا یہ معرف باللام ہے، تو اسی وجہ سے اس کے اوپر تنوین نہیں آئی، اور تا کے اوپر جو پیش ہے وہ اس حالت رفعی میں ہونے کی علامت ہے۔ اور حالت رفعی میں یہ کیوں ہے، حالت رفعی میں اس وجہ سے ہے کیونکہ یہ مبتدا ہے، اور اب جو ہے اس کے آگے جو ہے مبتدا کیونکہ حالت رفعی میں ہوتا ہے، تو اسی وجہ سے یہ حالت رفعی میں واو جو ہے حرف عطف ہے، اس سے عطف کے واسطے سے السلام آگے آ رہا ہے۔ السلام بھی معرف باللام ہے، یہ بھی حالت
رفعی میں، یہ حالت رفعی میں کیوں ہے؟ کیونکہ معطوف علیہ جو ہے وہ حالت رفعی میں، اور یہ معطوف بن رہا ہے، اور معطوف جو ہے وہ تو تابع ہوتا ہے نا، اور تابع جو ہوتا ہے وہ اپنے مطبوع کی اتباع کرتا ہے، جو مطبوع کے اعراب ہوتے ہیں وہی تابع کے بھی اعراب ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے جیسے کہ صفت جو ہے وہ اپنے مطبوع کے تابع ہوتی ہے، موصوف کے تابع ہوتی ہے، جو موصوف کے اعراب ہوتے ہیں وہی صفت کے اعراب۔ اسی طرح سے مبدل منعو لے لیں آپ، جو مبدل منعو کے اعراب ہوتے ہیں وہی مبدل کے، وہی بدل کے بھی اعراب ہوتے ہیں۔ تو تابع تو ہوتا ہی جو ہے وہ اس وجہ سے مطلب ہوتا ہی اس کا حکم یہی ہے کہ وہ اعراب میں جو ہے وہ اپنے مطبوع کے موافق ہوتا ہے، جدا ہو نہیں سکتا، جو اس کے مطبوع کا اعراب ہوں گے وہی اس کے اعراب ہوں گے۔ تو المختصر اسی وجہ سے السلام میم کے اوپر بھی پیش اسی وجہ سے آیا ہے۔ پھر الصلاۃ جو ہے یہ معطوف علیہ، واو پھر حرف عطف، پھر السلام، یہ کیا ہے؟ معطوف۔ پھر معطوف اپنے معطوف علیہ سے مل کر اب آپ بنا دیں گے اس کو مبتدا۔ اب آپ کہہ سکتے ہیں یہ مبتدا ہے تو اس وجہ سے حالت رفعی میں ہے۔ علی بہت جانا پہچانا ہے آپ کا، اس میں کو تو مطلب کوئی سوچنے والی بات ہی نہیں ہے۔ علی جو ہے حرف جر ہے، اور خیر جو ہے نا یہ اصل میں اس میں تفضیل ہے، اس میں تعلیل ہو گئی ہے، یہ افضلو کے وزن پر ہی تھا، کثیر الاستعمال ہے، اور کچھ تعلیلات کی وجہ سے جو ہے یہ خیر ہو گیا، اس کو ہم لوگ زیادہ یہاں پہ ڈسکس نہیں کر رہے ہیں۔ البریجتی کو اگر لے لیں تو البریجتی اس کا ترکیبی تعلق میں بتاؤں، معنی ہم لوگ لغوی اصطلاحی معنی سب ہم آگے بات کریں گے۔ ترکیبی تعلق میں آپ کو بتاؤں تو خیر کے ساتھ اس میں تبدیل ہے خیر، اور اس کا ترکیبی تعلق البریجتی کا خیر کے ساتھ یہ ہے کہ خیر مضاف ہے اور البریجتی مضاف ہے، پھر مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو جائے گا، پھر مرکب اضافی ہو کر اس کا محمد جو نام ہے اسم ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو اس نام سے اس کا کیا تعلق ہے؟ تو اس ترکیبی تعلق کی بات کریں تو خیر البریجتی کو ہم نے بنا دینا ہے مبدل منہو، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ میں نے بتایا مبدل منہو تابع ہوتا ہے، اور اس کا جو مبدل منہو کا جو تابع جو یہ مبدل منہو جو ہے نا وہ مطبوع ہوتا ہے، مطبوع، اور مبدل جو ہے وہ تابع ہوتا ہے۔ تو محمدین کو ہم بنا دیں گے کیا؟ ہم محمدین کو بنا دیں گے تابع، ٹھیک ہے؟ پھر ہم کہیں گے کہ محمدین کے دال کے نیچے جو زیر ہے وہ کس وجہ سے آ رہا ہے؟ وہ اس وجہ سے آ رہا ہے کیونکہ اس کا مطبوع حالت جری میں ہے تو یہ تابع بن رہا ہے، اسی وجہ سے یہ بھی حالت جری میں ہے، ٹھیک ہے؟ تو علی خیر البریجتی محمد، ٹھیک ہے؟ پھر یہ جار اپنے مجرور سے نہیں، جار اپنے مجرور سے نہیں، علی حرف جر ہے خیر البریجتی محمد، یہ مبدل منعو اپنے بدل سے مل کر یہ بن جائے گا معطوف علیہ، ٹھیک ہے؟ پھر واو پھر حرف عطف، پھر آلی ہی جو ہے نا یہاں پر یہ آلی مضاف بن جائے گا، اور ہی ضمیر جو ہے نا یہ کیا بن جائے گی؟ مضاف الیہ، پھر مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر یہ کیا بن جائے گا؟ یہ بن جائے گا اپنا موصوف، ٹھیک ہے؟ الطیبین، الطیبین پھر یہ بن جائے گا الطیبین صفت اول، اور الطاہرین صفت ثانی، صفت ثانی، پھر علی ہی اپنی موصوف اپنی صفت اول اور صفت ثانی سے مل کر مرکب توصیفی ہو کر یہ کیا بن جائے گا؟ یہ بن جائے گا معطوف، پھر معطوف اپنے معطوف علیہ سے مل کر یہ بن جائے گا علی حرف جر کا مجرور، پھر جار اپنے مجرور سے مل کر یہ جو ہے وہ کسی نے نازلتانی کا متعلق کر دے، ٹھیک ہے؟ تو نازلتانی کے متعلق ہو کر اس کا ظرف مستقر بننے کے بعد یہ بن جائے گا الصلاۃ والسلام مبتدا کی خبر، تو مبتدا پھر اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ معطوفہ ہو جائے گا۔ تو یہ تو ہو گئی ہماری اس کے اوپر ترکیبی صرفی نحوی جو ہے وہ اجرا کہ ہم نے جو ہے بتا دیا کہ اس میں جو ہے اس عبارت کا کس کس کے ساتھ ترکیبی تعلق کیا ہے اور اعراب کی وجوہات کیا ہے۔ یاد رکھیے گا طیبین جو ہے یہ حالت جری میں ہے، اس کی حالت رفعی جو ہے وہ طیبون ہے، اور حالت جو ہے وہ جو اس کا جو واحد ہے وہ طیبون ہے، تثنیہ طیبانی ہے اور جمع طیبون، پھر حالت نسبی اور جری کیا ہے وہ ہے طیبین، اور اسی طرح سے طاہرین کا بھی آپ اسی کے اوپر آپ قیاس کر لیں۔ تو یہ ایک اضافی بات جو میں نے کہا اس کے اوپر بھی تھوڑی سی روشنی ڈال دوں۔ تو اب یہ ہے کہ ہم لوگ ایک ایک لفظ کے اوپر جو ہے وہ آگے بات کرتے ہیں۔ اگر ہم لوگ یہ بات کریں
یہاں پر کہ یہ جو لفظ ہے ایک لفظ استعمال ہوا الصلاۃ، ٹھیک ہے، الصلاۃ کے اوپر اگر ہم لوگ بات کریں تو اس کا لغوی معنی کیا ہے؟ دیکھیں لغوی معنی جو ہے وہ رحمت کا بھی آتا ہے، لغوی معنی جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ آتا ہے دعا کے لیے بھی جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے، لطف کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، زیادہ تر یہی کہا جاتا ہے کہ یہ صلاۃ کا لغوی معنی جو ہے وہ دعا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جب کوئی دعا کرے تو اس کے بارے میں آ جاتا ہے، جیسے کہ میں اس کی مثال دوں، جیسے جب کوئی دعا کرے تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے صلی علیہ، یعنی اس نے فلاں شخص کو دعا دی، لیکن اس کی نسبت کے اعتبار سے اس کے معنی بھی جو ہے وہ تھوڑے سے چینج ہوتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ جیسے کہ مثال کے طور پہ جب نسبت میں تبدیلی آتی ہے، نمبر ایک یہ کہ اگر صلاۃ کی نسبت اگر اللہ تعالیٰ کی طرف ہو تو اس کا معنی رحمت ہوتا ہے، اگر بندوں کی طرف ہو تو اس کا معنی دعائے رحمت ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اگر جو ہے وہ ملائکہ کی طرف ہو تو اس کا معنی استغفار ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اگر چرند پرند کی طرف ہو تو اس کا معنی تسبیح ہوتا ہے۔ اچھا، اب درود پاک کی بات ہے یہاں پر الصلاۃ والسلام، تو اب یہاں پر درود پاک کی بات ہوئی تو اس کا شرعی حکم بھی علماء نے ذکر کیا ہے اس جو ہے وہ سراجی کی شروحات میں۔ تو یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر اگر اس کا شرعی حکم بھی برسبیل تذکرہ بتا دیا جائے تو بہتر ہوگا۔ امام اعظم ابو حنیفہ اور امام مالک کا مذہب یہ ہے کہ زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا واجب ہے۔ اگر بات کریں علامہ کمال الدین ابن حمام صاحب فتح القدیر، یہ جو ہے ان کا مذہب یہ ہے کہ زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا واجب نہیں، بلکہ ان کا کہنا ہے کہ زندگی میں ایک بار درود پاک پڑھنا فرض ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، جب کبھی بھی مطلب عام طور پہ جو حکم ہے جو علماء نے کہا وہ یہ کہا کہ جب کبھی بھی کسی بھی محفل میں جو ہے وہ نبی محترم، ٹھیک ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر آئے تو پڑھنے والے پر اور سننے والے پر درود پڑھنا واجب ہو جاتا ہے۔ اس کے متعلق احادیث مبارکہ بھی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ نے بڑی مشہور و معروف حدیث مبارکہ ہے نا کہ رمضان مبارک کے حوالے سے بھی ہے، والدین کی فرما برداری کے حوالے سے بھی، اور اس کا ایک جز جو ہے وہ یہ ہے کہ جس نے مجھ پر درود نہ بھیجا اور میرا نام سنا اور اس کی ناک خاک آلود ہو جائے، وہ برباد ہو جائے اور وہ ہلاک ہو جائے، جو میرا نام نامی سنے اور مجھ پر درود نہ بھیجے۔ تو اس طرح کی احادیث مبارکہ بھی جو ہے وہ اس طرح ملتی ہے۔ اچھا، ایک مجلس میں اس کا شرعی حکم مزید جو ہے وہ یہ کہ ایک مجلس میں اگر ایک بار اگر ایک بار نام آیا تو ایک بار تو پڑھنا ہی، لیکن اگر بار بار ایک ہی مجلس چل رہی ہے، ایک ہی مجلس میں اگر بار بار ذکر پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تو سب پڑھنے سننے والوں پر واجب ہے کہ کم از کم ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجیں۔ یہ جب بتا رہا ہوں کہ جب مجلس میں ہوں آپ اور بار بار ذکر آ رہا ہو، ٹھیک ہے، اگر بار بار ذکر آئے گا تو ایک مرتبہ تو آپ نے درود و سلام جو ہے درود پاک جو ہے وہ بھیجنا ہے، اور اگر اس سے زیادہ مرتبہ اگر آپ بھیجتے ہیں، مطلب جتنی مرتبہ آیا اتنی مرتبہ، یا جتنی مرتبہ آیا تھا اس سے ہاف آپ نے کر لیا، جتنی مرتبہ آیا تھا اس سے تھوڑا زیادہ آپ نے کر لیا، تو ایسا کرنا کیا ہوگا؟ مستحب ہوگا، لیکن ایک مرتبہ جو ہے وہ تو واجب ہی واجب ہوگا۔ اگر نماز کی بات کریں کہ نماز میں ہم لوگ درود پڑھتے ہیں، صلاۃ کی بات ہوئی نا یہاں پر، تو نماز میں ہم لوگ جو درود پڑھتے ہیں، نماز کے قاعدہ اخیرہ میں تشہد کے بعد درود پاک پڑھنا کیا ہے؟ سنت ہے۔ اچھا، یہ بھی یاد رکھیے گا کہ غیر نبی پر مستقل طور پر درود پڑھنا جائز نہیں ہے۔ ہاں، البتہ یعنی اکیلے صرف ایک غیر نبی کے اوپر درود بھیج دیں آپ، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہاں، نبی کی اتباع میں غیر نبی پر درود پڑھنا جائز، یعنی اولاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھ لیا جائے، بعد میں نبی کے تابع رکھتے ہوئے غیر نبی یعنی صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، آل پاک اور اولیاء و صالحین پر بھی آپ درود پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا، یہ بھی یاد رکھیں کہ صلاۃ کی جو ہے نا وہ دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک مراتب کو بڑھانے والی
اور دوسری ہے کہ گناہوں کو مٹانے والی۔ یہاں پر تو لازمی سی بات ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلوات بھیجنے کی بات ہو رہی ہے تو لازمی سی بات ہے کہ یہاں پر تو مرتبات کو بڑھانے والی ہوگی، دوسری والی ہوگی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے صدقے سے آپ کے اگلے اور پچھلوں کے گناہوں کی بخشش فرما دی ہے، اور آپ کی جو ذات پاک ہے وہ گناہوں سے بالکل پاک ہے، اور انبیاء کرام علیہ السلام تو ویسے بھی معصوم ہے، تو لہٰذا یہاں پر تو گناہ کی نسبت جو ہے وہ ذنب کی نسبت جو ہے وہ کی ہی نہیں جا سکتی، اور لہٰذا اسی وجہ سے اگر ہم کہیں کہ دو قسمیں ہیں، ایک گناہوں کو مٹانے والی اور دوسرے مراتب کو بڑھانے والی، تو گناہوں کو مٹانے والی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ یہاں پر یقینی سی بات ہے کہ مراتب کو بڑھانے والی صلات کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اور یعنی ہم نے آپ کو فتح مبین عنایت فرمائی ہے اس وجہ سے کہ تاکہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے سبب آپ کے اگلے اور پچھلوں کے گناہ کی بخشش مغفرت فرما دے۔ تو جب گناہ مٹا دیے گئے، مطلب یہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کریں تو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام تو معصوم ہیں، تو جب انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام معصوم ہی ہیں تو یہاں پر صلات مراتب کو بڑھانے والی ہوگی، نہ کہ گناہوں کو مٹانے والی۔ اچھا، اب یہ اگر بات کی جائے کہ مصنف علی الرحمٰن نے حمد کے بعد جو ہے وہ صلات کو کیوں ذکر کیا، ہم نے جیسے کہا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے مصنف نے اپنے کلام کی ابتدا کیوں کی، پھر ہم نے یہ کہا تھا کہ حمد کیوں کی، پھر ہم نے یہ کہا تھا کہ شاکرین کی حمد کی طرح جو ہے وہ اپنی حمد کو شمار کیوں کیا، ان تمام کے اوپر گفتگو کی تھی۔ تو آج جو ہے ہم یہ جاننا، مطلب ہر کوئی شخص یہ جاننا چاہتا ہے کہ جب اتنی ڈیٹیل میں اگر ہم لوگ بات کر رہے ہیں تو یہ بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس مصنف نے اپنی کتاب میں اس کے بعد حمد کے بعد درود پاک کو صلات کو کیوں شامل کیا ہے، تو اس کی مختلف وجوہات جو ہے وہ علماء نے بیان فرمائی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس وجہ سے ذکر کیا کہ تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقوق کی ادائیگی میں سعی اور کوشش کرے، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہدایت، نجات اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے نزول رحمت و اعطاء نعمت کا ذریعہ اور وسیلہ ہیں۔ اسی وجہ سے اور پھر نیز اس لیے ذکر کیا تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا جو ہے وہ مورد قرار پائے، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے نازل ہونے کا مقام جو ہے وہ بن جائے، ٹھیک ہے۔ چنانچہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو باقاعدہ طور پر ارشاد پاک، ایک نہیں متعدد ارشاد پاک جو ہے وہ صلات کی فضیلت کے اوپر ہیں۔ ایک میں آپ کو ذکر کر دیتا ہوں، من صلی علیہ واحدتاً صلی اللہ علیہ عشرہ، یعنی جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ صلات بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرماتا ہے۔ تو اس وجہ سے مصنف نے اپنی کتاب میں جو ہے وہ حمد کے بعد صلات کا ذکر کیا، پھر اور بھی وجوہات جو ہے نا وہ بیان کی گئی ہیں۔ وہ یہ ہے کہ ہم لوگ اس کے اوپر تو ہم لوگ یقین رکھتے ہیں نا کہ کلو امر ذی بال لم یبدا فی بسم اللہ، اس کے اوپر بھی بات کی ہم نے، پھر فی بحمد اللہ اس کے اوپر بھی ہم لوگوں نے بات کی نا۔ تو جو بھی اچھا کام بسم اللہ شریف کے بغیر شروع نہ کیا جائے وہ نامکمل رہ جاتا ہے۔ حضرت سجاوندی نے پہلے تسمیہ کا ذکر کیا اور بعد میں حمد لائے ہیں، تاکہ رسولوں کے سردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں فرمانوں پر عمل ہو جائے۔ تو اس وجہ سے دونوں فرمانوں پر انہوں نے عمل تو کیا، لیکن یہ کہ یہ بات تو ہم مانتے ہیں کہ تسمیہ و حمد کا تذکرہ حدیث پر عمل کرنے کے لیے کیا گیا ہے، لیکن اس کے بعد صلات کے الفاظ کیوں استعمال کیے گئے ہیں، تو اس کے بھی آپ جواب جو ہے وہ سماعت کر لیں اور اپنے ذوق کو صلات پڑھنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ جو ہے وہ اس طرح سے مزید جو ہے وہ بڑھا سکتے ہیں۔ تو اس لیے کہ جہاں اللہ تعالیٰ کی حمد ہو وہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ بھی ہونا چاہیے، جیسا کہ دعا کے آداب کے سلسلے میں حضرت فضالہ بن عبید روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو نماز کے بعد دعا مانگتے ہوئے دیکھا۔
اس نے اپنی دعا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک نہیں پڑھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس شخص نے جلد بازی کی ہے۔ پھر اس کو بلوایا اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کو بھی مخاطب کر کے فرمایا کہ جب بھی تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھ چکے تو اسے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرے اور نبی پاک پر درود پاک بھی پڑھے، اور درود پڑھنے کے بعد جو چاہے یعنی جو دعا چاہے وہ مانگ لے۔ تو اس حدیث شریف میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنے کی بھی ترغیب دلائی گئی ہے۔ اس لیے مصنف نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد رسولوں کے سردار حبیب لبیب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھا۔ پھر ایک یہ بھی قول ملتا ہے کہ حدیث پاک میں یہ بھی ہے کہ کلو امر ذی بال لا یبدأ بحمد اللہ وبالصلاۃ علی فہو ابتر و ممحوکم من کلی برکہ، یعنی یہ کہ یہاں پر جو ہے بحمد اللہ، اللہ تعالیٰ کی حمد، اور پھر حمد کے بعد جو ہے وہ صلاۃ کا بھی اس میں ذکر کیا گیا ہے۔ تو اس وجہ سے مصنف نے جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ کتاب میں بسم اللہ اور بسم اللہ کے بعد الحمدللہ تسمیہ، اور تسمیہ کے بعد تحمید، اور تحمید کے بعد جو ہے وہ صلاۃ کو اپنایا ہے۔ پھر مصنف نے والصلاۃ والسلام، صلاۃ کے ساتھ جو ہے وہ سلام کو بھی جو ہے نا وہ ملایا ہے۔ تو صلاۃ کا معنی تو میں نے آپ کو بتا دیا، اس کے اوپر ہماری اچھی خاصی جو ہے وہ گفتگو بھی ہو گئی ہے۔ اب اگر سلام کے لغوی معنی کے اوپر بات کریں تو اس کے معنی ہے تمام آفتوں سے سلامت رہنا، تمام آفتوں سے سالم رہنا، تمام آفتوں سے محفوظ رہنا، اور بعض کے نزدیک نفس کا ہر محنت و مشقت اور ہر بلا و عیب سے بری ہونا، سالم ہونا، یہ کہلاتا ہے سلام۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں بغیر صلاۃ کے تنہا سلام لانے کے جواز میں علماء کا اختلاف ہے کہ بغیر صلاۃ کے سلام کہا جائے یا پھر نہ کہا جائے۔ ہاں لیکن صحیح یہ ہے کہ تنہا سلام لانا بھی آپ کے لیے جائز ہے، مطلب اگر آپ تنہا سلام بھیجیں تو بالکل کوئی مذاکرہ اس میں بھی نہیں ہے، اختلاف ضرور کیا، لیکن یہ کہ جو ہے وہ بالآخر خلاصتاً میں آپ کو ذکر کروں تو یہ قول مل جاتا ہے۔ صحیح یہ ہے کہ تنہا سلام لانا بھی آپ کے لیے، آپ کے اوپر سلام بھیجنا تنہا بھی جائز ہے بغیر صلاۃ کے، لیکن صلاۃ اور سلام دونوں کا لانا اعلیٰ اور انسب ہے، جیسا کہ آپ کتب فقہ کے اندر مذکور ہے، آپ وہاں پر جو ہے وہ مزید جو ہے وہ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ پھر علی خیر البریتی، خیر کا معنی تو میں آپ کو مطلب برسبیل تذکرہ اتنی مرتبہ ہماری بات چلی تو میں آپ کو بتا چکا، ایک مرتبہ پھر توجہ دلانے کے لیے کہہ دوں کہ یہ اس میں تفضیل ہے، اور اس میں تفضیل میں جو ہے وہ معنی مصدری اوروں کے مقابلے میں جو ہے وہ زیادتی کے ساتھ پائے جاتے ہیں، تو لہٰذا اس کا مطلب ہوگا کہ بہتر، زیادہ بہتر، ٹھیک ہے۔ اچھا پھر اس کے بعد یہ مضاف ہے، اور جس کی طرف مضاف ہے وہ ہے بریجہ۔ اب یہ جو بریجتن یہاں پہ جو لفظ استعمال ہوا ہے یہ کیا ہے؟ یہ بریجتن فعیلتن کے وزن پر ہے، فعیلتن، اور فعیلت بریجتن کا معنی ہے مخلوق کے معنی میں اگر اس کی جمع دیکھیں تو جمع اس کی آتی ہے بوایا، یعنی اب اس جو ہے وہ عبارت میں مصنف نے کہا کہ مخلوق میں سب سے افضل اور سب سے زیادہ بہتر ہے نا، سب سے زیادہ بہتر یعنی کون؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی مصنف نے بھی اس طرف توجہ دلا دی اور اپنا بھی ایک موقف جو ہے وہ بتا دیا کہ ان کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ تمام کے تمام جو ہے مخلوق میں جو سب سے افضل ہیں وہ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، اور مسلمانوں کے تمام فرقوں کا اجماع ہے اس کے اوپر کہ
خیر البریجتی یعنی بہترین مخلوق سے مراد ہمارے نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم ہے۔ چنانچہ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ، اس پر چند احادیث مبارکہ گوش گزار کر دوں آپ کے موضوع سے مطابقت رکھتے ہوئے کہ مسلم شریف اور ترمذی شریف کی یہ والی روایت اس کی شاہد ہے۔ واصلہ بن اسقا رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کہا کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، آپ نے فرمایا کہ ان اللہ استفا کنانہ من ولد اسماعیل واستفا قریش من کنانہ واستفا من قریش بنی ہاشم واستفانی من بنی ہاشم، یعنی اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں سے کنانہ کو منتخب فرمایا اور کنانہ کے اولاد میں سے قریش کو منتخب فرمایا اور قریش کے اولاد میں سے بنی ہاشم کو منتخب فرمایا اور بنی ہاشم کی اولاد میں مجھ کو منتخب فرمایا ہے۔ تو یہ والی حدیث مبارکہ بھی آپ کو اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہوئی نظر آ جاتی ہے، سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام کے تمام مخلوق میں سب سے بہترین ہے، سب سے افضل ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر ایک اور روایت، یہ روایت جس کو مسلم وغیرہ نے مختلف الفاظ کے ساتھ ذکر کیا ہے، یہ بھی اس کی شاہد، اور وہ کیا کہ انا سید ولدی آدم یوم القیامت ولا فخر، کیا یعنی میں قیامت کے دن اولاد آدم کا سردار ہوں گا، اس کو میں بطور فخر نہیں کہتا۔ اس روایت میں جو ہے وہ سردار ہونے کو، سیادت کو یوم قیامت کے ساتھ مقید کیا۔ اب اس پر بھی علماء نے کلام کیا، کہا کہ یوم قیامت کے ساتھ جو ہے وہ سیادت کو، سردار ہونے کو جو ہے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیوں ذکر فرمایا، تو اس کی علماء نے بڑی اچھی جو ہے وہ نقطہ بھی بتایا کہ اس وجہ سے کہ آپ کی سیادت کے آثار، آپ کے سردار ہونے کے آثار دنیا میں تو ہیں ہے نا، تو آپ کی سیادت کے آثار کامل طور پر جو ظاہر ہوں گے وہ اس وقت میں ظاہر ہوں گے، ورنہ آپ دنیا اور آخرت میں تمام جہان والوں کے سردار ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر ایک اور حدیث مبارکہ فرمایا قیامت کے دن میرے ہاتھ میں، بڑی مشہور و معروف حدیث مبارکہ ہے، قیامت کے دن میرے ہاتھ میں حمد کا نیزہ ہوگا، اور یہ بات میں فخر اور اطرانے کے طور پر نہیں کہتا، اور قیامت کے دن آدم اور ان کے سوا تمام ہی دوسرے پیغمبر میرے جھنڈوں کے تلے جمع ہوں گے، اور قیامت کے دن سب سے پہلے میری قبر شک ہوگی اور سب سے پہلے میں قبر سے اٹھوں گا، اور اس پر مجھ کو فخر نہیں ہے۔ مطلب اس کا ان تمام کی تمام احادیث مبارکہ سے یہی نتیجہ نکل رہا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مخلوق میں سب سے افضل اور اعلیٰ اور بہتر ہیں۔ دارمی کی ایک روایت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انا اکرم الاول، یہاں پہ اکرم اس میں یہ جو ہے فعل مضارع واحد متکلم کا صیغہ نہیں بلکہ اس میں تبدیل ہے، کہا انا اکرم الاولین والآخرین علی اللہ، یعنی میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام اولین اور آخرین سے زیادہ مکرم اور معظم ہوں۔ اگر شبہ کیا جائے، اگر مطلب بعض کا جو ہے وہ خیال یہ بھی ہوا کہ مطلب خیر البریجتی کا اطلاق جو ہے وہ ایک حدیث شریف میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پر کیا گیا ہے، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ چنانچہ مسلم شریف کی میں روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، وہ شخص، اور اس نے آپ کو یا خیر البریجتی کہا، یا خیر البریجتی کہا، اے بہترین مخلوق کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ اس لفظ کے مصداق حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ تو اس کی مختلف وجوہات جو ہے وہ علماء نے بیان کی کہ یہ کیوں تھا۔ ایک تو وجہ یہ بیان کی کہ اس وقت جو ہے وہ آپ کو اعلان کرنے کا حکم نہیں تھا، اور پھر یہ کہ وہ آپ کے جد امجد میں سے ہیں تو تواضع اور انکساری کی بنا پر کہا، اور پھر یہ کہ ایک وجہ یہ بھی بیان کی گئی کہ اولاد مطلب اس وقت میں زمانے کے اعتبار سے دیکھیں تو اس زمانے میں جو ہے آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ خیر البریجتی کا جو ہے اطلاق ان پر ہو رہا ہے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کا اطلاق نبی کریم تو مختلف وہ جو ہے وہ توجیہات علماء کرام نے جو ہے وہ بیان کی ہیں اس حوالے سے۔
اور بعد میں جیسا کہ میں نے کہا کہ تواضع پر بھی جو ہے وہ محمول کیا ہے۔ تو المختصر یہ کہ آپ جو ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ تمام کی تمام مخلوق میں سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ ہیں۔ اچھا پھر آگے بات آتی ہے آلی ہی پر، ٹھیک ہے۔ آل جو ہے جیسے کہ میں آپ کو بتا چکا ترکیبی تعلق کے اوپر اگر بات کریں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہے مضاف ہو رہا ہے ای کی طرف، ٹھیک ہے نا، اور ای ضمیر جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جو ہے وہ لوٹ رہی ہے، یعنی آپ کی آل، ٹھیک ہے۔ آپ کی آل سے مراد کیا ہوگا؟ دیکھیں آل جو ہے یہ اول بر وزن قول سے مشتق ہے، جس کا معنی رجوع، لوٹنے کے ہیں، اور جو شخص بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین اور آپ کی اتباع کی جانب رجوع ہو، راجع ہو، وہ آپ کی آل میں ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں آیا کہ کل من سلک علی طریقی فہو آلی، یعنی جو شخص بھی میرے طریق پر چلا وہ میری آل ہے، ٹھیک ہے۔ تو کہا کہ پھر آگے الطیبین، آل الطیبین اور الطاہرین کا آ گیا۔ اچھا اب یہاں پر طیبین کا اور جو ہے نا وہ طاہرین کا جو ہے وہ لفظ جو ہے وہ استعمال کیا، طیبین کا بھی اور طاہرین کا بھی۔ تو اب طیبین کا معنی بھی جو ہے وہ پاک ہے اور طاہرین کا معنی بھی جو ہے وہ پاک ہے، تو پھر طیبین اور پھر طاہرین، پھر دونوں کو لے کر آنے کی کیا وجہ ہے؟ تو دیکھیں اگر بات کریں معنی کے اوپر طیبین اور طاہرین کے تو اگرچہ ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر کچھ اعتباری فرق ہے۔ اچھا وہ کیا؟ وہ یہ کہ طیبین معنی پاک ہونا، طیبین اس کا مطلب ہے طیب بالقلب، پاک ہیں قلب کے اعتبار سے، اور طاہرین کی جو پاکی ہے وہ جوارح، ٹھیک ہے۔ اچھا اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک نہ تو دل سے گناہ کا ارادہ کرتے ہیں اور نہ ہی جوارح، یعنی اپنے اعضاء سے گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں۔ اگر اور لطیف کرنے کے لیے میں آپ کو بتاؤں کہ اگر عبارت کو اگر مطلب اور سمجھانے کے لیے کہ طیبین بالقلب طاہرین بالجوارح، اس کا مطلب میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب اگر کہیں طیبین فی الظاہر اور طاہرین فی الباطن تو اب کیا مطلب ہوگا؟ اب مطلب یہ ہوگا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آل ظاہراً بھی پاک ہے اور باطناً بھی پاک ہے۔ طیبین فی الاقوال طاہرین فی الافعال، تو اب مطلب یہ ہوگا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آل کی گفتگو بھی پاک ہے اور ان کے افعال و اعمال بھی پاک ہیں۔ پھر اگر طیبین فی الارواح اور طاہرین فی الاجساد کہیں تو اب مطلب یہ ہوگا کہ آپ کی آل کی ارواح بھی پاک ہیں اور ان کے اجسام بھی پاک ہیں۔ اگر طیبین فی الدنیا اور طاہرین فی الآخرہ کہیں تو اب مطلب یہ ہوگا کہ آپ کی آل دنیا میں بھی پاک ہے اور آخرت میں بھی کیا ہے؟ آخرت میں بھی پاک ہے۔ تو المختصر یہ کہ آج جو ہے وہ ہم نے گفتگو کرنے کی جو ہے وہ سعادت حاصل کی ہے، کس پر؟ اس عبارت پر والصلاۃ علی محمد والصلاۃ والسلام علی محمد علی خیر البریۃ محمد و آلہ الطیبین الطاہرین، اس کے اوپر جو ہے وہ ہم نے جو ہے وہ صلاۃ کے اوپر، سلام کے اوپر، اور خیر البریۃ خیر کے اوپر، بریۃ کے اوپر، اور محمد کا جو وہ ترکیبی تعلق ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہاں پر درود پاک بھیجنے کے جو ہے وہ احکامات وغیرہ، اور پھر آلہ پھر طیبین کے اوپر، طاہرین کے اوپر۔ المختصر یہ کہ پوری عبارت ہی اگر میں مختصر میں کہہ دوں تو ہم نے جز بنا کے پوری عبارت پہ الحمدللہ جہاں تک ممکن تھا اور جتنا وقت تھا اور مطلب یہ کہ جتنا ضروری سمجھا وہ جو ہے وہ بیان کرنے کی جو ہے وہ سعادت حاصل کر لی ہے۔ مجھے امید ہے کہ یہ عبارت کو اس طرح سے پڑھنا اور یاد کرنا اور اس کے متعلق اتنی ساری باتیں آپ طلباء کے لیے انتہائی جو ہے وہ مفید ثابت ہوگی۔ آپ جو ہے وہ دعا کریں اللہ تعالی ہمیں استقامت عطا فرمائے، ہم اس لیسنز کی جو سیریز ہے اس کو لے کر چلتے رہیں اور یہ علم آپ کے لیے مفید ہو اور دنیا اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بھی بنے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔